नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपके मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज के हवाले से। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ये बिल देखी और ये देखा कि उनकी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ वो सीख कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनको मराद फराम की जाएगी, उनको एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक ल्यूक्रेटिव इन्वायरमेंट दी जाएगी और उनको ये कहा जाएगा कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको हम इंसेंटिव्स देंगे, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो हमारे मुल्क का असासा है, उनको साथ लेके चला जाएगा। ये आज की डेवलपमेंट है जो आप तक हम ये खबर पहुंचा रहे हैं और ये वाकई इस वसूख के साथ जो है वो आने वाले दिनों में सामने आएगी ये इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ करना, उनके लिए नए जो एवेन्यूज़ हैं वो ओपन करना ज़रूरी है। साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये पहले प्रायोरिटी रही है हमेशा से कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो अपने मुल्क में रेमिटेंसेस भेजते हैं उनके लिए कोई ना कोई ऐसा इकदाम किया जाए जिससे उनको फ़ायदा हो। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मराद जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में फराम की जाएगी और उनके लिए बहुत ही ये एक खुशाइन कदम होगा। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे, एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ फिच की रेटिंग एजेंसी, जो कि कल भी हमने बात की थी कि हमारी करेंसी को जो है उन्होंने एक स्टेबल करार दिया है, यानी कि मुस्तहकम करेंसी है, और इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि आज भी बिज़नेस कम्युनिटी इसको काफ़ी वेलकम करते हुए दिखाई दी। मार्केट में भी इसका एक काफ़ी खैर मकदम हुआ। और साथ साथ करेंसी के हवाले से बात करें तो वो वक्त था जब करेंसी डिवैल्यूएट हो रही थी, तो उस वक्त काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि नेगेटिविटी थी, या फिर ये था कि लोग देख रहे थे कि करेंसी के अंदर किस तरीके से ट्रेडिंग की जाए। तो ये अब चीज़ें थोड़ी सी रूल आउट हो गई हैं और एक पॉजिटिविटी यहाँ पर आ रही है, और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी जब इस चीज़ को सराह रही है तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी इसका एक जेस्चर पैदा होगा। साथ साथ पेट्रोलियम की प्राइसेस के हवाले से बात करेंगे। ये जो कि एक आवाम को मुंतकिल किया जा रहा था, ये बात हो रही थी, लेकिन अब जो कि है वो बलूचिस्तान में हाईवे बनेगा इसके ऊपर, जो कि एक हम कह सकते हैं इंसेंटिव 2 रुपये का या 3 रुपये का या 4 रुपये का जो पास ऑन होना था, लेकिन उसके बरक्स अब एक हाईवे बन जाएगा, तो उससे बिज़नेस जो है वो काफ़ी हद तक फ़रोग पाएंगे। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। और तजारती अदम तवाज़ुन रखने के लिए, यानी कि ट्रेडिंग प्रोपोर्शनल रखने के लिए अमेरिका से ऑयल यानी कि फ्यूल जो है वो इंपोर्ट करेगा, ताकि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिल जो है वो पैरेलल हो जाए। और जो एक रेगुलेटरी ड्यूटी का बर्डन आना है जो 29% अमेरिका पाकिस्तान पे इम्पोज करने वाला है, या तमाम कंट्रीज़ पे करने वाला है दुनिया भर के, लेकिन जो पाकिस्तान पे करने वाला है उसका ज़रा सा भी एक इम्पैक्ट पाकिस्तान पे ना आए, आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। We will definitely guide this country to occupy its rightful position in the Committee of the Nations. If you come across difficulty, face it. Stand before that difficulty and overcome that difficulty. And chart out your path toward that destiny which Allah Ta'ala has promised you. And we will reach there, inshallah, regardless of all these difficulties. Pakistan, hamesha zindabad. पहले सालाना ओवरसीज कन्वेंशन के इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुतअद्दिद अहम मराद का ऐलान किया है, जो न सिर्फ उनकी खिदमात के एतराफ़ का मज़हर हैं, बल्कि मुल्की मईशत की बेहतरी की तरफ एक मुस्बत कदम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। बैरून मुल्क से आने वाली सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए तमाम सरकारी रुकावटों और पेचीदगियों को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपनी सरमायाकारी के साथ सीधा मेरे दफ्तर आइए, यहाँ आपको सुर्ख फीते का सामना नहीं होगा, बल्कि आपके इस्तकबाल के लिए सुर्ख कालीन बिछाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत देने के लिए कई नए इक़दामात का भी ऐलान किया, जिनमें इस्लामाबाद में उनके मुकदमात के फौरी हल के लिए खुसूसी अदालतों का क़याम और 90 दिन के अंदर फैसले का हदफ दिया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वीडियो लिंक की सहूलत पाकिस्तानी सफारत खानों में मुतारिफ कराई जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ओवरसीज पाकिस्तानियों को कारोबारी लेन देन और बैंकिंग मामलात में फाइलर्स के तौर पर तस्लीम करेगा, जिससे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को टैक्स में अहम रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चों की तालीम के लिए यूनिवर्सिटियों में 5% कोटा मुख्तस किया गया है, जबकि मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा रखा गया है। ये इकदाम न सिर्फ उनकी जिंदगी आसान बनाएंगे, बल्कि पाकिस्तान में तरसीलात ज़र में भी इजाफा मुमकिन होगा। कई असना आलमी क्रेडिट रेटिंग
एजेंसी फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग का अपग्रेड होना एक निहायत खुशाइंद इक़दाम है। ये पाकिस्तान की मईशत पर आलमी इदारों के बढ़ते हुए एतमाद का सबूत है। रेटिंग अपग्रेड होने से न सिर्फ आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा बल्कि गैर मुल्की सरमायाकारों को फरोग मिलेगा। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी मौजूदा हुकूमत की काविशों और दुरुस्त माशी पॉलिसियों का नतीजा है, जिसे आलमी तौर पर भी पजीराई मिल रही है। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वेलकम करने के लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब ने जो आज एक हम कह सकते हैं ना एक गर्मा गर्म सा एड्रेस दिया, जिसमें कुछ मराद का भी ऐलान किया गया। आपने देखा कि 5% जो है वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान की, जबकि 15% मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में ये कोटा रखा गया। ये बहुत ही खुशाइन कदम है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को यहाँ पर वेलकम करना है, उनके लिए इंसेंटिव्स यानी कि मराद जो है वो देने का फैसला किया गया है और साथ साथ पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम इकदाम उठाया गया है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन कराची स्टूडियोज, उनको वेलकम करेंगे। सैयद खालिद फातमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे सबसे ज़्यादा जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब की जो एक एड्रेस थी, बहुत ही एक पॉजिटिव नोट पे दिखाई दी और काफ़ी हम कह सकते हैं तमाम पाकिस्तानी की जो दिलों की धड़कनें हैं वो साथ धड़कते हुए दिखाई दी। क्या समझते हैं सर? बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, सबसे अहम बात जो इसमें ये है कि जब हम ये कह रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रेमिटेंस 4.1 बिलियन पे चली गई, और दूसरी जो अहम बात है, एक लिहाज से बहुत अच्छी और दूसरी तरफ से ज़रा सा गड़बड़ है, वो ये कि एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा हमारी रेमिटेंस जो है लोगों की आ गई। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि जो बाहर लोग बैठे हुए हैं उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो अब बहुत ऊपर चला गया। ये सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि जो लोग बाहर बैठे हैं वो हमेशा शक व शुबहात में रहते हैं, अनसर्टेन रहते हैं, और उनकी सिर्फ दुआ होती कि हमारे मुल्क में हालात अच्छे हों। और जैसे वो जो पैसे भेजते हैं उससे हमें अंदाज़ा होता है, उस ग्राफ का पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि एक्सपोर्ट को क्रॉस करके तकरीबन 17.56 बिलियन, और वो 16 पॉइंट समथिंग है। तो इसके मतलब ये है कि ये बहुत, बावजूद है कि मैं कहता हूँ कि नहीं, हमें एक्सपोर्ट पे भी तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि जब एड्रेस किया है आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, तो उसमें बहुत इंसेंटिव दिया, जो आपने भी खुद बयान किया है कि 5% यूनिवर्सिटी को और 15% मेडिकल कॉलेजेस को। उसके बाद जो सबसे अहम है वो ये कि जो ओवरसीज़ लोग बैठे हुए हैं उन्हें बड़े छोटे छोटे मसाइल में बड़े मसाइल के शिकार हो जाते हैं, और उनके पास वक्त नहीं होता इतना कि वो अपने जो किसी केस कचहरी कागजात लीगल डॉक्यूमेंट्स तमाम चीज़ों के हवाले से वक्त नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी उनकी बहुत तेज़ स्पेस पे होती। ऐसी सूरत में ये कहना कि 90 दिन के अंदर वो वीडियो लिंक से अपने मसाइल को न सिर्फ ये कि पेश कर सकते हैं, बस को हल करना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि ओवरसीज़ के लोगों को 5 साल की ज़्यादा दे दी गई उम्र में इजाज़त दे दी गई जॉब्स के लिए। चौथी बात ये है कि उनके बच्चों की तालीम के लिए और तमाम फैसिलिटीज़ के लिए 5000 बच्चों को यहाँ टेक्निकल एजुकेशन देने की। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे दो तरफ़ा पता चलता है कि एक तरफ जो लोग हमारे पाकिस्तानी बाहर हैं उनका एतमाद बहाल हो रहा है, जो काफ़ी दिनों से शेक हो गया था। ये हकीकत है, क्योंकि ज़ाहिर है करेंसी रेट गिर गया, दूसरे प्रॉब्लम्स हो गए। और दूसरी तरफ ये है कि हमारा एतमाद भी अब उन पर बढ़ रहा है, यानी उनका यहाँ आना, वज़ीर आज़म साहब का आर्मी चीफ का ख़िताब करना, उनको इंसेंटिव देना, तो मैं समझता हूँ कि मे बी इट्स ए वेरी गुड शाइनिंग। फातमी साहब, आपने एक चीज़ यहाँ पर वाज़े करना ज़रूरी है कि जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट के नंबर्स के लिए तवातुर जो है वो एक कोशिशें की जा रही हैं, उसके ऊपर एक टग ऑफ वॉर भी नज़र आ रही है डिफरेंट सेक्टर्स में कि इस बार आईटी एक्सपोर्ट कितनी आगे बढ़ती है और ख़ासकर टैरिफ लगने के बावजूद टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कितनी आगे बढ़ती है। तो एक्सपोर्ट के नंबर्स भी जनरेट होंगे, और इन दी अदर हैंड अगर हम बात करें कि रेमिटेंसेस बढ़ जाते हैं तो ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगी। फातमी साहब, इसके बारे में बताइए, और ख़ासकर जो फिच की रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा एक हमारे लिए एक हम कह सकते हैं चेरी ऑन द टॉप होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि एक तो हमारे लिए जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, यहाँ रेमिटेंसेस बढ़ते हैं, तो वहीं इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी इस बात को सराहती है। तो ये आपको कैसा इकदाम लगता है और इससे कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स में? मैं आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पिछले कई बरसों से, यूँ तो 2013 से हम अनसर्टेन रहे, लेकिन पिछले कई बरसों से फिच के हवाले से और दूसरे इंटरनेशनल जो मॉनेटरी इदारे हैं जो बताते हैं हमें,
ان کے حوالے سے ہم بہت مایوسی کا شکار تھے. آپ کو پتا ٹرپل سی میں ہم چلے گئے تھے جو کسی طور کسی بھی ملک کے لیے بہتر نہیں. وہاں سے بی مائنس پہ آ جانا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس میں دو باتیں اہم ہیں. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں لوگ کام کر رہے ہیں یعنی خاص کے منسٹری آف فائنانس والے یا جو جنرل وزیر اعظم صاحب یا ان کو ایک قسم سے مورل بوسٹ اپ ملا ہے کہ یار ہم نے جو کام کیا ہے اس کی دیکھیں نا ہر کام کی آدمی چاہتا ہے کہ ریوارڈ ملے تعریف ملے. تو ایک لحاظ سے ہمارا جو اخلاقی سطح ہے وہ بلند ہو گیا. دوسری طرف یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خاص کے یورپی یونین میں اور امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں ان کو یہ پتہ چلے گا تو جو انویسٹمنٹ میں بہت ساری رکاوٹیں تھیں جو کاروبار میں بہت ساری پرابلم تھی اور جو ایک شکوک و شبہات تھے اس سے وہ نکل جائیں گے. اچھا پھر ہوتا کیا جب بھی پوری دنیا کا ایک اصول ہے چاہے وہ بچہ ہو جوان ہو بوڑھا ہو جب گراف اوپر کی طرف جاتا ہے تو لوگوں کا اعتماد بھی بڑھتا ہے اور لوگ آپ کے قریب آتے ہیں. تو فچ کی جو یہ رپورٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں آئی. وزیر خزانہ صاحب نے صحیح کہا کہ یہ پاکستان کی معیشت پہ ان کے ٹرسٹ کا ایک آپ سمجھیے کہ وہ ہے اعلان ہے. تو ایف فچ سے اگر اب ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو ذرا سا اور کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو دوسرے معاملے آپ نے خود ہی کئی بار کہا ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے بڑے سارے پرابلمس اور انسرٹینٹی کی وجہ سے اگر ہم اس پہ قابو پا لیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی میں آج دیکھ رہا تھا کہ محفوظ ممالک کی جو لسٹ ہے اس میں ہم 65ویں پہ انڈیا ہم سے پیچھے ہے 66 میں. تو وی آر مچ بیٹر کہ ہم اوپر آ رہے ہیں. صرف ضرورت اس بات کی کہ یہ جو پالیسی ہے اس میں تسلسل باقی رہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت بہت اچھی پالیسی ہے بہت سی چیزیں لیکن کسی بھی وجہ سے کوئی مسائل آ جاتے ہیں یا رکاوٹ ہو جاتی تو پرابلم. تو اگر تو یہ تسلسل جاری رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ ود ان اے ایئر اور ٹو ہم بہت اچھی شکل میں ہوں گے دنیا کے آگے بہت اچھی شکل میں نمایاں ہوں گے. صحیح فرمایا فاطمی صاحب. پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا ضروری ہے. پیٹرولیم پرائسز کا جو ایک ہم کہہ سکتے تھے کہ انٹرنیشنل امپیکٹ آ رہا ہے وہ عوام کو پاس آن کرنا تھا لیکن اب بلوچستان میں ہائی وے بننے جا رہا ہے. آف کورس یہ بھی بزنسز کے لیے بڑا ایک اچھا آپ کو جب لینڈ روڈز فراہم کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کا بزنس مزید بڑھتے ہیں. تو کیسا لگتا ہے یہ اور خاص کر یہ چھوٹا سا فائدہ تھا 3-4 روپے کا فائدہ ہوتا تو اس کے برعکس ہمیں ایک اچھے جو ہے وہ ہائی ویز مل جاتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت یہ بہت یونیک اعلان کیا ہے وزیر اعظم صاحب سے نان ایکسپیکٹڈ کیونکہ عموماً ہماری انفرادی خواہش ہوتی کہ 2 پیسے بچ جائیں. لاسٹ ٹائم عید میں انہوں نے 7.5 روپے دیا جو بڑا اچھا انسینٹیو تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہٹ کے انہوں نے بر وقت بہت پازیٹیو فیصلہ کیا. دیکھیے پرابلم کیا ہو رہی ہے سکھر سے آگے کراچی تک ہائی وے نہیں ہے آپ کو ہوتا اس کا بھی اعلان کیا گیا یہ آ جائے. بلوچستان میں 2022-21 میں انہوں نے N45 کیا لیکن وہ ہائی وے تھا یعنی وہ نہیں تھا جس کو کہتے ہیں موٹر وے نہیں تھا. اب یہ کہنا کہ 2 سال کے اندر ہم موٹر وے بنا دیں گے دیکھیے ہے کیا پوری دنیا میں جو ہم آہنگی ختم ہوتی ہے یا جو ان بیلنس ہوتی ہے سوسائٹی یا جو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ رول ہوتی ہے کمیونیکیشن کا گیپ. کیونکہ جب کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے تو بیچ میں جو ہمارے دشمن ہیں ان کو مواقع مل جاتے ہیں کان بھرنے کا جس کو اردو میں کہتے ہیں کان بھرنا. جب بعض وقت وہ کان بھرنے کی فضا اور آج کل آپ کو پتہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت آسان ہے کہ آپ دنیا کی جو چاہیں خبر الٹی سیدھی غلط سلط لگاتے رہیں. ایسی صورت میں خاص کے بلوچستان جو سینسٹیو صوبہ ہے جو رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں کسی قسم کی ایسی فضا نہیں ہونی چاہیے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ اگر آپ کا ہائی وے بن گیا موٹر وے 2 سال میں تو آپ یقین کریں پورے مزاج میں تبدیلی آ جائے گی لوگوں کے. جیسے پنجاب میں ایک خاص آپ دیکھیں کہ خوشحالی نظر آتی ہے ایک خاص کے پازیٹیو اینگل نظر آتا ہے وہ بلوچستان میں آ جائے گا. لوگ ٹریول کریں گے ملیں گے جلیں گے کاروبار کریں گے کیونکہ بلوچستان آپ نے خود لاسٹ پروگرام میں کہا کہ مدنیات کے لحاظ سے منرلز کے لحاظ سے نیچرل ریسورسز کے دنیا میں جب روڈز کا ٹرینز کے نیٹ ورک دکھائی دیتے ہیں تو پاکستان بھی جو ہے وہ اس چیز کو جلدی اڈاپٹ کر لیں زیادہ بہتر ہے. یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ساتھ ساتھ ہم یو ایس کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ویک جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ریگولیٹری ٹیرف کے حوالے سے بات کی تھی ریگولیٹری ڈیوٹی یا ایک ٹیرف جو ایک امپوز کیا تھا وہ اب تو پاز ہو چکا ہے لیکن پاکستان بڑا ایک ہم کہہ سکتے ہیں فائنینشیل ڈپلومیسی یا بزنس ڈپلومیسی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور پاکستان میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ٹریڈ کو بیلنس کرنے کے لیے وہ فیول چاہتے ہیں کہ یو ایس سے لیں.
ताकि हमारे टेक्सटाइल और हमारे फ्यूल पैरेलल होकर जो हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो $5 बिलियन के करीब आ जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी एक्सपोर्ट 5 बिलियन है और सिर्फ टेक्सटाइल की बात हो रही है यहाँ पर, तो हमारे लिए कितने ज़्यादा एवेन्यूज़ खुल जाते हैं। फातमी साहब, आप क्या समझते हैं कि कितने ज़बरदस्त पॉलिसी मेकर्स जो है वो अभी अपने माइंड गेम्स के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल एक अलग अंदाज में टैरिफ का ऐलान किया, और इस टैरिफ का कमाल ये कि हर मुल्क के लिए अलग अलग टैरिफ बनाया गया। उसमें वी आर लकी कि हमारा टैरिफ 29 पे रखा उन्होंने। इसमें मैं कोई 2-3 महीनों से गौर कर रहा हूँ, ख़ास के जब वो ट्रिब्यून के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स आता है उसमें पढ़िए, तो मैं ये देख रहा था कि मुस्तकिल पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, यानी बाज़ वक्त नोन बाज़ अननोन, छोटे बड़े, किसी न किसी हवाले से वो अमेरिका से इन टच हैं और राब्ते में हैं, और मुस्तकिल वाशिंगटन डीसी में हमारी एक्टिविटी चल रही है। मुझे पहले भी अंदाज़ा था थोड़ा बहुत कि ये जो बार बार का दौरा हो रहा और बार बार आ जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगी, ऐसे तो नहीं कोई सैर सपाटे के लिए तो नहीं। तो मेरा अब जब ऐलान आया तो मुझे महसूस हुआ कि ये गोया टैरिफ के जवाब में उसको कंपलसेट करने के लिए, जहां हम अपने इंपोर्ट में से जो हम सऊदी और इनसे कर रहे हैं उसमें से एक हिस्सा यानी $1 अरब जो है, अगर हम खाम तेल अमेरिका से मंगवा लें तो हमारा जो बैलेंस अनसर्टेनिटी और जो बैलेंस आउट हो रहा, शायद वो बैलेंस हम किसी हद तक कवर कर लेंगे, और अमेरिका भी हमसे खुश रहेगा, हम भी उससे खुश रहेंगे, हमारा काम भी हो जाएगा, उसका काम भी हो जाएगा, और हमने गोया बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन पे उसको कंपलसेट कर दिया, जिसके बारे में हमने कभी शायद पहली बार ऐसा हो रहा कि अमेरिका से हम खाम तेल लेंगे, वरना हमारे लिए तो सऊदी अरब और यूएई बैठा है जहाँ से हम सदियों 6 अरब का लेते हैं और उनसे कर्ज भी बराबर कराते रहते हैं। तो दिस इज़ ए वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत जिसने भी सोचा बहुत सोच समझ के सोचा है, और इससे क्योंकि अब जो क्योंकि अमेरिका का जो एटीट्यूड है वो कुछ छुपा हुआ नहीं है कि दे आर वेरी एग्रेसिव, वो हर जगह से इसी तरह डील कर रहे हैं, चाइना से, इंडिया से, दूसरे यूरोप से, रशिया से। तो हमें हम जाहिर है कमज़ोर मुल्क हैं, इतने बड़े मुल्क नहीं, तो हमारी कोशिश होती है जिसको उर्दू में कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी हमें बच बच के चलना है जहाँ से हमारे अपने मफादात को कोई नुकसान न पहुँचे। तो दिस इज़ ए वंडरफुल पॉलिसी, अल्लाह करे इसमें कामयाब हो जाए। सुना है मैंने कि शायद डेलीगेशन जाने वाला है या जा रहा है या जा चुका है, और वो इसी तमाम दूसरे चीज़ों के साथ इसको मेन फोकस करेगा। राइट, वेल थैंक यू सो मच खालिद फातमी साहब हमारे साथ मौजूद रहे। आप काफ़ी डिटेल एनालिसिस और कराची स्टूडियो से आपने ज्वाइन किया था। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वेलकम कर रहा है, वहीं अपने लिए जो पॉलिसीज़ हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि ट्रेड बैलेंस के लिए, चाहे वो यूएस से हो या डिफरेंट कंट्रीज़ से, उसको भी सेटल डाउन करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पॉलिसी मेकर्स को भी सराहना ज़रूरी है और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना ज़रूरी है कि वो जैसे जैसे चीज़ों को अज्यूम कर रहे हैं, जैसे जैसे वो चीज़ों को देख रहे हैं, वैसे उनके लिए पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमारे पास इंडेक्स अपडेट्स मौजूद है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। आज की पोजीशंस क्या रही हमारी स्क्रीन पर देखते हैं आज के नंबर्स। लेट्स हैव अ लुक। ओपन हुई मार्केट 1,16,775.5 के लेवल पर, जो कि कल का क्लोजर था। हायर साइड मार्केट गई 1,17,424.04। Nextly lower was 1,15,776.11 and finally closure रहा 1,16,020 के लेवल पर, यानी कि 755.4 पॉइंट्स डाउन के साथ एक डिक्लाइनिंग नोड आज देखा जा रहा है आफ्टर 2 डेज ऑफ पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री। आज के दिन हम कह सकते हैं एक मार्केट में डाउन साइड है। कमोडिटीज़ भी देखते चलते हैं। गोल्ड की पर्तोला प्राइस आज की मार्केट में क्या देखी गई हैं जी? 3,38,588 रुपीज़। गोल्ड पर 10 ग्राम 2,90,593 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड एट पराउज अगेन आज इंटरनेशनल मार्केट में एक बूम दिखाई दे रहा है 3,221.33 डॉलर के साथ। ऑयल WTI पर बैरल $61.94, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $65.31। आज के जो नंबर्स हैं वो हम देख रहे हैं कि मार्केट के जो है वो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी अगर ऑयल प्राइसेस के हवाले से बात करें तो यहाँ पर एक बैलेंस दिखाई देता है कल के, और अगर आज के हम नंबर्स देखें मोर और लेस सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गोल्ड प्राइसेस में एक अपवर्ड डायरेक्शन देखी जा रही है, जो कि इंटरनेशनल इम्पैक्ट है वो लोकल पास ऑन हो रहा है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, हमारे साथ रहिए।
کہ نیپرا نے EV کے چارجنگ اسٹیشن کے ٹیرف میں نمایاں کمی کر دی ہے. یہ آج کی ایک بڑی نیوز ہے, بڑی خبر ہے جو آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں کہ واقعی یہ منظوری دینا EV چارجنگ اسٹیشنز کے حوالے سے, خاص کر یہ ایک تھاٹ پرووکنگ اس لیے بھی ہے کیونکہ EV کارز اس سے کافی زیادہ ایک موٹیویشن آتی ہے اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا ہوتی ہے. تو آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ EV کارز کے لیے جب چارجنگ اسٹیشنز لگ رہے ہیں تو کتنا زیادہ پاکستان میں یہ فروغ پانے والے ہیں. گرین انرجی کو فروغ دینا ہے, فیول کی کنزمپشن بھی کم ہوگی, اس سے ہمارے امپورٹ بل پہ بھی امپیکٹ ہوگا اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ آسانی ہوگی کہ ایک کار کی جو ایک فرینڈلی ڈرائیو ہے وہ آپ کو ملتی ہے, انوائرمنٹ فرینڈلی ہے اور ساتھ ساتھ وہ ہمارے بجٹ میں بھی آئے گی. تو اس کے حوالے سے آج بات کریں گے اور بجلی سستی ہونے کا امپیکٹ بھی عوام کو پاس آن کیا جائے گا. مزید بجٹ تک یہ امکانات پیدا ہو رہے ہیں کہ 51 ارب سے زائد ریلیف جو ہے وہ ملنے کے امکانات ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کی ڈے بائی ڈے کوششیں, یعنی کہ ڈے بائی ڈے جو ان کی محنت ہے, انیشیٹوز ہیں, وہ رنگ لے کر آئے ہیں. کیونکہ عید کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ آف کورس بجلی کے ٹیرف میں کمی کی گئی اور انڈسٹری کے ٹیرف میں بھی کمی کی گئی, تو اس میں واضح طور پہ یہ نشانیاں مل رہی ہیں کہ آپ کے ایکسپورٹ کے نمبرز بھی بڑھ جاتے ہیں اور آپ کے لیے یہ بھی ایک آسانی ہوتی ہے کہ جو ریزیڈینشل لوگ ہیں ان کو بھی ریلیف ملتا ہے. تو آج اس کے حوالے سے بات کریں گے اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر موجود ہے جو آپ کو بتانا ضروری ہے. وہ یہ کہ ریئل اسٹیٹ پر جو ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ایکسائز ڈیوٹی تھوڑا سا ایک امپیکٹ دے رہی تھی اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر تھوڑا سا ڈرائی ہوتے ہوئے, تھوڑا سا ڈی مورلائز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا. لیکن اب فائنلی یہ ایکسائز ڈیوٹی کے حوالے سے بات ہوگی تو آف کورس یہ بھی جو سیکٹر ہے اس کے اندر ہم ڈیولپمنٹ بھی دیکھیں گے اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا ایک نئے چارم, ایک نئے ویو دیکھیں گے جس سے یقیناً اس کے اوپر ایک امپیکٹ آئے گا. آج اس کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ان دی اسٹوڈیو گیسٹ موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. محمد اویس ستی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ پریزیڈنٹ ہیں ICSTSI کے. السلام علیکم سر, ویری وارم ویلکم ان دا پروگرام. کیا کہیں گے کہ سب سے پہلے ہم EV کارز کے حوالے سے بات کریں گے جو چارجنگ اسٹیشنز کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیرف میں جو کافی کمی کی گئی ہے, یہ بہت زیادہ ایک ویلکمنگ نوٹ دیا گیا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے اور خاص کر جو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ گرین انرجی کو بھی فروغ دیا جائے, پوری دنیا کے اندر یہ اقدام ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک جو ہماری فیول کنزمپشن ہے اس کا برڈن بھی کم ہو جاتا ہے. السلام علیکم جی, پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا. جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے الیکٹرک وہیکلز کے حوالے سے اور جو ٹیرفس جو ہے EV وہیکلز کے لیے جو نیپرا نے کم کیا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش آئند ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. آپ اگر دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت جو ہے نا وہ EV وہیکلز اور EV چارجنگ اسٹیشنز کا دور ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہم روزانہ دیکھتے ہیں کوئی نئی نہ کہیں EV کار لانچ ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم نے بھی اپنے مارکیٹ کو اس طرف لے کے جانا ہے تو ہمارا پہلے بھی ہمارا امپورٹس پہ بہت ہیوی جو پیٹرول پہ ہماری ریلائنس ہے, تو ہم اگر جو ہے نا کلین اور گرین انرجی کی طرف اگر ہم جائیں گے تو یہ ہماری اکانومی پہ اس پہ بہت مثبت وہ آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ریٹس نیپرا نے کم کیا ہے اس سے جو EV گاڑیاں ہیں ان کے سیلز میں بھی فرق آئے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایزیلی ریچیبل ہوگا. اور اگر ریٹس میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اس میں مزید گنجائش ہے, اگر کم اور ہو سکے تو اس سے اور بہتر جو افیکٹ وہ اکانومی پہ آئے گا. اچھا, ساتھ ساتھ جو ہم EV کارز کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں تو ایک طرف ہم پیٹرولیم پرائسز کا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف بجلی کے ٹیرف میں ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں یعنی کہ ایک ہفتہ ہوا ہے اس میں ہم نے کمی دیکھی, انڈسٹریز کو بھی ایک امپیکٹ ملا. وہیں نیپرا کے حوالے سے بھی نیوز ہے کہ انہوں نے جو یہ EV چارجنگ یعنی کہ تمام چیزیں جو الیکٹریسٹی ہے اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک موٹیویٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور دوسری طرف ہم اگر بجلی سستی ہونے کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ بجٹ سے پہلے بھی امکانات ہیں. تو کیا لگ رہا ہے کہ بجٹ سے پہلے کیا عوام کو ایک بڑا ریلیف دیا جائے گا, کیا پر یونٹ پرائس سستے ہوں گے, یا جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہوتی تھی ان کے حوالے سے کچھ جو ایک ہکپس آ جاتے تھے ہم 3 منتھس کے بعد دیکھتے تھے, دیکھیں ہم نے آلریڈی بھی جو دیکھا ہے اس وقت ہم نے جو چیک کیا ہے, آپ دیکھیں ہم لاسٹ ویک جو پرائم منسٹر نے ریلیف دیا ہے الیکٹریسٹی کے ریٹس پر بہت کمرشل اور ریزیڈینشیل, یہ بہت زبردست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں جو ہمارے چھوٹے کاروبار ہیں جو SME سیکٹر ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ان کے جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس میں الیکٹریسٹی ٹیرف کا ایک بہت بڑا رول تھا. اور پچھلے 2-3 سال میں اگر آپ دیکھیں تو جو چھوٹے تاجر ہیں, جو ٹریڈرز ہیں, انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جب ٹیرف زیادہ دینے کی باری تھی, جب ملک کو ضرورت تھی, اکانومی کو ریوائیو کرنے کی ضرورت تھی, وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پاس آن کر رہی ہے اس کا افیکٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوش آئند ہے, لیکن اس میں گورنمنٹ کو ابھی ریٹس میں سمجھتا ہوں کہ اور گنجائش ہے, اس پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے. اپنے سب معاملات دیکھ کے جتنا مزید اور دے سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو دینا چاہیے. گورنمنٹ ہیز آلریڈی انڈرسٹینڈ کہ ڈونٹ پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ. کہیں جہاں وہ ریمیٹنسز کے اوپر فوکسڈ ہیں وہاں اوورسیز
پاکستانیز پہ بھی ہیں اور مور آف دیم اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا فردر مور یہاں پر ہمارے پاس ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی نیوز ہے. ریئل اسٹیٹ جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں یہ سیکٹر ہے, اس سے 71 الائے انڈسٹریز ہیں اور باوجود اس کے کہ جو اس سیکٹر کے اوپر کافی ٹیکس تھا اس کو تھوڑا سا گورنمنٹ نے دیکھا اور پھر ایکسائز ڈیوٹی کے اندر جو ہے وہ ایک ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, یعنی کہ کمی کرنا بھی ایک الگ بات ہوتی ہے, ختم ہی کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے. تو اس کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ جو اب ہم ریئل اسٹیٹ کے اندر کچھ کہہ رہے تھے نا کہ تھوڑے عرصے بعد ہم دیکھیں گے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر بھی تھوڑا بوم آئے گا, مارکیٹ چل رہی ہے, گولڈ پرائسز اپ ہیں, ریئل اسٹیٹ تھوڑا ڈاؤن تھا, تو یہ نیوز کیسی ویو بنائے گی اب؟ ریئل اسٹیٹ جس طرح سے آپ نے خود ہی بتایا کہ ریئل اسٹیٹ سے بہت سی انڈسٹریز منسلک ہیں اور جب ریئل اسٹیٹ چلتی ہے میں سمجھتا ہوں تو پھر ملک کی اکانومی کا پہیہ بھی چلتا ہے کیونکہ اس سے بہت سی انڈسٹریز منسلک ہیں, لیبر بھی بہت زیادہ بہت سی لیبر ہوتا ہے, آپ کے ان امپلائمنٹ جو ایشو ہے وہ بھی نیچے آ جائے گا جب ریئل اسٹیٹ چلے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ وہ جو انہوں نے گورنمنٹ نے ایکسائز ڈیوٹی پہ جو بات کی ہے وہ بہت زبردست ہے اور ریئل اسٹیٹ کا کاروبار یقیناً پچھلے 2-3 سال سے ڈسٹرب تھا اور ہم سب اس کو دیکھ رہے تھے, لیکن وہ سب اس فیصلے کے منتظر تھے اور یہ پہلے بھی ہم سن رہے تھے کہ یہ ہوگا. تو بہت اچھی بات ہے آپ نے اناؤنس کیا اور ہم نے بھی یہ سنا ہے کہ آج یہ اس پہ گورنمنٹ نے ایک فیصلہ لیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے. ریئل اسٹیٹ کو چلنا چاہیے اور آپ دیکھیں دبئی ماڈل اگر آپ دیکھیں وہاں ریئل اسٹیٹ کا جب سے بوم آیا ہے تو پوری دبئی کی اکانومی پہ اس کے افیکٹس آئے ہیں. تو ہماری اکانومی میں بھی پوٹینشیل ہے اور ریئل اسٹیٹ میں پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. پاکستان کی ویسے بھی پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور اگر ان کو گھر چاہیے, اپنے لیے مکان چاہیے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو برڈن ہے ٹیکس کا وہ کم ہونا چاہیے. ریئل اسٹیٹ پہ جو ٹیکس کا برڈن ہے وہ بیسیکلی پہلے زیادہ پہلے بھی نہیں تھا ہم نے سمجھتے, لیکن وہ جو تھوڑا سا ایک ایفیکٹ تھا جو کسٹمر کے ذہن میں تھا میں سمجھتا ہوں جس سے لوگوں کی ایک مسکنسیپشن تھی, لیکن اب اس سے وہ جو ایک مسکنسیپشن تھی وہ دور ہوگی میں سمجھتا ہوں. اور ریئل اسٹیٹ کا کام جو ہے وہ اب انشاءاللہ ویسے بھی 2025 کو ہم نے بھی اناؤنس کیا اور ہر بندہ یہ اناؤنس کر رہا ہے کہ یہ ریئل اسٹیٹ کا سال ہے, تو انشاءاللہ اب سے وہ بہتر اچھا, تو آپ سمجھتے ہیں ریئل اسٹیٹ کا سال ہے, ایز ان کیا کیا ملے گا ریئل اسٹیٹ کے اندر, آپ کو کیا ڈیولپمنٹ دکھائی دے رہی ہے؟ ریئل اسٹیٹ جس طرح آپ نے خود بتایا کہ ریئل اسٹیٹ کی اس وقت ضرورت ہر بندے کو رہنے کے لیے مکان گھر تو چاہیے, تو اب جو ریئل اسٹیٹ کی اب ضرورت ہے تو پہلے لوگوں کے پاس جو تھے نا وہ وسائل نہیں تھے یا لوگ ٹیکسز سے ڈر رہے تھے, تو اب جو وہ معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بہتری کی طرف جائیں گے اور لوگ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں گے. اور ویسے بھی ہمارا اپنا ملک ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں تاکہ جو ہے نا ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہو سکے, ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا. اچھا, ریئل اسٹیٹ کی ہی اگر مزید بات کریں, جیسے ہائی رائز بلڈنگز کے حوالے سے بات کریں اور تھوڑا سا یہ دیکھیں جو ہماری پاپولیشن کی نیڈ ہے تو اس سے وہ بھی تھوڑا سا ریلیف میں آئیں گے نا, ان کو بھی ایک سایہ آف ریلیف ملے گا کہ بھائی ہمارے لیے بھی کچھ سوچا جا رہا ہے. پوری دنیا ورٹیکل گروتھ کی طرف جا رہی ہے اور اب دیکھیں اب لینڈ کا ایشو تو ہر طرف ہے پوری دنیا میں. پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے شہر ہیں ان میں لینڈ کا ایشو یقیناً ہے, تو اب اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایک تو جو پاپولیشن ہے ان کو ہم نے ایڈجسٹ تو کرنا ہے, تو ہائی رائز بلڈنگ اس کی پرفیکٹ وہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک آنسر ہے اور ہمیں ہائی رائز بلڈنگ پہ جو ہے نا مور انویسٹ کرنا چاہیے. اور پاکستان میں بھی اب کہیں نہ کہیں جو اربن سٹیز ہیں وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگس کا ماشاءاللہ سے کلچر بننا شروع ہو گیا اور وہ اچھا بھی ہے. اچھا بھی ہے اور اس سے یقیناً آگے ہم دیکھیں گے کوئی نہ کوئی فائدے. اچھا, تھوڑا سا ایک انٹرنیشنلی سیناریو دیکھیں اور اس کے برعکس پاکستان میں دیکھیں, جو اکانومی کی بات چل رہی ہے, انٹرنیشنل سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں, لیکن پاکستان میں یہاں ڈیولپمنٹ کی باتیں چل رہی ہیں, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ سال جو آپ نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ کا سال ہے, تو یہ سال تھوڑا سا ڈیولپمنٹ کا سال بھی تو لگتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے, اور آپ دیکھیں جو انٹرنیشنل انڈیکیٹرز ہیں, آپ دیکھیں جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کی بھی پاکستان کے حوالے سے بہت مثبت میں سمجھتا ہوں کہ ریٹنگز آئی ہیں, اور یہی چیز ہے جس کا ہم سب انتظار کر رہے تھے اور اچھی بات ہے کہ ریٹنگز آئی ہیں. اس سے انٹرنیشنل جو انویسٹر ہے اس کا بھی کانفیڈنس پاکستان کی اکانومی میں بڑھے گا, اور اس سے جب انٹرنیشنل انویسٹر آئے گا تو وہ ریئل اسٹیٹ میں بھی انویسٹ کرے گا, باقی بزنسز میں بھی انویسٹ کرے گا. صاحب, ہم نے اس 2-3 ویکس کے اندر بڑی ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں, ہم نے مائننگ اینڈ منرل کانفرنس بھی دیکھی ابھی اوورسیز کے لیے, یعنی کہ انویسٹر بتا رہے ہیں اور انویسٹرز کو کہ پاکستان از دی بیسٹ کنٹری ٹو انویسٹ ان. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جیسے مائننگ اینڈ منرل سیکٹر ایک نیو سیکٹر جو ہے وہ ابھر کر آیا ہے, تو ہمارے پاس ایکسپورٹ کے ایونیوز اور خاص کر انویسٹمنٹ کے جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں پوائنٹس وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں جو ہے نا ان ایکسپلورڈ جو ہڈن ٹریئرز ہیں بہت زیادہ ہیں, وہ ہم سب اس کی بات بھی کرتے ہیں اور سنتے بھی آئے ہیں, لیکن ایکسپلور کوئی نہیں کرتا تھا پہلے. تو اب یہ بہت ہی خوشائند
بات ہے, بہت ہی زبردست ہے کہ ہم اس میں سے انشاءاللہ ہوگا. اور جس طرح سے ہم نے ریئل اسٹیٹ کی بات کی, ایسے ہی مائننگ انڈسٹری بھی ایسی ہے جس سے منسلک بہت سے کاروبار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کے بہت سی پرابلمز اکانومی کی, وہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس مائننگ بل کے پاس ہونے سے, اور اس مائننگ کا جب سے پاکستان میں بزنس شروع ہوگا تو وہ جو ان ایکسپلورڈ ہڈن ٹریئرز ہیں پاکستان کے, میں سمجھتا ہوں وہ سامنے آئیں گے. اور ابھی بھی باقی ہیں بہت سارے, یہ ابھی کچھ نہیں ہے, ابھی بہت سارے ٹریجرز باقی ہیں. یو آر ویری رائٹ. اور بہت ساری جو ہماری چیزیں ہیں یعنی کہ ان ٹیپڈ مارکیٹ ہیں, وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری باسکٹ میں موجود ہے اور اس کے اوپر بھی مزید کام ہوگا. رائٹ, چلیں جی. ویل, اور ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا انٹرنیشنل ریگولیٹری ڈیوٹی کے حوالے سے بھی بات کریں تو امریکن ٹیرف کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ جب پاکستان نے بہت ہی ایک زبردست پالیسی دیکھی ہے کہ اپنی جو ایک امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے اس کو پیرالل کر دیا جائے, اس کے حوالے سے بھی پلیز. لیکن جو امریکن ٹیرفس کے جو ایشو پوری دنیا میں آیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے, پاکستان کو بھی انہوں نے ہٹ کیا ہے انٹرنیشنل ٹیرفس نے, لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں, ہم اس کے اگر پازیٹیو اسپیکٹس دیکھیں تو اس میں یقیناً ہمارے لیے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے بہت اچھا کیا ہے. بہت سی گورنمنٹس نے جوابی ٹیرفس دیا ہے, اس سے پرابلم آیا, تو ہماری گورنمنٹ کو ہم اس پہ جو ہے نا خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا, تو ہمیں اس کا افیکٹ ابھی تک شکر نہیں آیا. اویس ستی صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا ہمیں اور یہاں تشریف لایا. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی اباؤٹ دی اکانومک پرسپیکٹیو. ہمارے پاس کرنسی اپڈیٹس موجود ہیں, دیکھتے چلتے ہیں آج کی مارکیٹ میں کیا ریٹس رہے. کرنسی اپڈیٹس دیکھتے چلتے ہیں. سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 318.1, سیلنگ واز 318.66. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 371.98, سیلنگ واز 372.6. یو ایس ڈالر بائنگ رہی 280.45, سیلنگ واز 280.95. چائنیز یوان بائنگ رہی 38.41, سیلنگ واز 38.48. نیکسٹلی جی سی سی کرنسی اپڈیٹس میں سب سے پہلے جی سعودی ریال کے ریٹ ہمارے پاس ابھی ہمارے پاس کرنسی اپڈیٹس آ جائیں. جی سعودی ریال سب سے پہلے 74.74 کے لیول پر بائنگ رہی, جبکہ سیلنگ واز 74.87. یو ای درہم بائنگ ایٹ 76.88 روپیز, سیلنگ واز 77.03. عمانی ریال بائنگ رہی 724.01, سیلنگ واز 725.16. اینڈ لاسٹلی کویتی دینار بائنگ رہی 914.86, سیلنگ واز 916.49. یہ تھی کرنسی اپڈیٹس اینڈ یو ہیو سین دیٹ کہ جو کویتی دینار ہے وہی ایک اپورڈ ڈائریکشن میں دکھائی دے رہا ہے. باقی اگر ہم کرنسی ڈالر سے دیکھیں تو ہماری ایک ویلیوشن اسٹرانگ دکھائی دے رہی ہے, اسٹیبل دکھائی دے رہی ہے, اور یہاں پہ وداؤٹ اینی فلکچویشن ایک سیٹنگ دیکھی جا رہی ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.